بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمهم الله تعالى، نفعنا الله بعلومه وفيوزه آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه. یہ بسم اللہ کہاں کی آئی؟ کتابیں لکھی ہے کیا؟ کہتے بسم اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، جتنا زیادہ پڑھا جائے اتنا اچھا ہے، اس میں اشکال کی کیا ضرورت ہے؟ اشکال کی ضرورت یہ ہے کہ جہاں تم جی چاہو درمیان میں بھی پڑھنا شروع کر دو، اس پر اشکال ہے۔ وہ بیچارہ اشارہ کر رہا ہے کہ وہاں کیمرے کا سامنے آ جاؤ، پیچھے خالی جگہ پڑی ہے، وہ کوئی نہیں سنتا نہیں، اور میں یہاں بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا ہوں کہ یہ اشارہ کر کے کہہ رہا ہے کہ وہ خالی جگہ پوری کرو۔ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں، سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ جی بسم اللہ کہاں سے آ گئی؟ بسم اللہ نہیں ہے نا۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفسم عني وقد وعيته عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفسم عنه وإن جبيبه ليتفصد قرقا. وَإِنَّ جَبِيبَهُ کیا مطلب؟ وَأَنَّ جَبِيبَهُ کیا مطلب؟ جبین پیشانی کو جبیب کہتے ہیں یا جبین کہتے ہیں؟ جبین جبی کے بعد پھر آگے کیا ہے؟ بے ہے یا نون؟ جبینہو. تو پھر چشمہ پہنا ہے پھر بھی دکھائی نہیں دیتا۔ وَأَنَّ جَبِينَهُ لیتفصد عرق لین اللہ لا يتفصد عرق. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین، اما بعد۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اب یہاں سے یہ دوسری حدیث شروع کی ہے جو ابھی تمہارے سامنے آ رہی۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک، انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ حدیث سنائی امام مالک نے، اور امام مالک نے سنائی ہشام ابن عروہ سے، اور ہشام ابن عروہ نے اپنے باپ عروہ ابن زبیر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے روایت کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ام المومنین ہے، کہ حارث ابن ہشام نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقال، اور سوال میں انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیف یاتیک الوحی، آپ کے پاس وحی کس کیفیت کے ساتھ آتی ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احیاناً کبھی کبھی تو آتی ہے میرے پاس، مثل سلسلۃ الجرس وہو اشدہ علی، اور وہ مجھ پر بہت ہی بھاری ہوتی ہے، فیفسم عنی وقد وعیت عنہ، اور جو وہ سب ختم ہو جاتا ہے تو مجھے وہ جو وحی کی گئی ہے وہ سب یاد ہو جاتی ہے۔
فرشتوں نے جو کہا وہ مجھے سارا یاد ہو جاتا ہے، میں سمجھ لیتا ہوں۔ وہ احیاناً، اور کبھی کبھی فرشتہ تمثل شکل اختیار کرتا ہے آدمی کی اور وہ مجھ سے بات کرتا ہے، بس اس کو میں سمجھ لیتا ہوں وہ کیا کہتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اور تحقیق کے دیکھا میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نازل ہو رہی ہے آپ کے اوپر وہی بہت شدید سردی کے وقت میں، فیوسم عنہ وارنا جبین ہو، اور آپ کی پیشانی لیتفسد ارقن کہ بہ رہا ہے اس سے پسینہ۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، تابعی ہے۔ عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ صاحبزادے ہیں، اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادے ہیں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ام عبداللہ جو رکھی تھی وہ اسی نسبت کے رکھی تھی اپنے بھانجے کے نام پر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عبداللہ رکھی تھی۔ بہرحال ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آج کل جو طوفان چل رہا ہے وہ آپ حضرات کے سامنے ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت اونچا درجہ ہے، جیسا بھی معلوم ہوگا تمہیں۔ پہلے تو یہ دیکھ لو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت مسند عائشہ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے ہے، یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے حارث ابن ہشام سے، تو یہ حارث کی سند میں سے ہے۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش جس وقت ہوئی تھی، یا یوں کہو کہ جس وقت وحی کا نزول ہوا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنائے گئے، اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی نہیں، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 10 سال رہے، تو 4 سال کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وحی کے آنے کے 4 سال بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کے وقت میں 6 سال کی عمر تھی، اور 6 سال کی عمر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، اور پھر اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ تشریف لے آئی، اور مدینہ منورہ تشریف لانے کے 3 سال کے بعد جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 9 سال ہو گئی، اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رخصتی ہوئی، جیسا آگے تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کو معلوم ہوگا۔ بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کے بعد کیا ہے ان کا وداعی ہوئی، اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 سال رہی، اور جس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 18 سال تھی، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یہ زندہ رہی، اور 65 سال کی عمر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرہ مبارک میں ہی دفن ہونا چاہتی تھی،
لیکن ایثار کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جگہ چھوڑی. اس وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا اور رات کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت ہی زیادہ محبت اور بہت ہی زیادہ دلی تعلق تھا. یہ محبت اور یہ تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے. اس میں کیا ہے، ہمارا انسان کا کوئی اثر یا انسان کا کوئی اس میں اثر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دل مائل ہوتا ہے. اس وجہ سے تمام ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تعلق تھا. روایت میں بھی آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گلاس سے کاسا سے پانی پیتے تھے تو جس جگہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے تھے، محبت کی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی جگہ منہ لگا کر پانی پیا کرتی تھی. بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ بہت ہی بڑا ہوا تھا. یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلق تھا، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ بڑا ہوا ہے یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا ہوا ہے. تو صحیح اور قول تو یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ بھی بہت بڑا ہے، لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجے تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ نہیں پہنچتا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچا درجہ جو ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو جنت کی عورتوں کا سردار قرار دیا گیا ہے، ان میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ بڑا ہے یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ بڑا ہے. اس میں بھی دو قول ذکر کیے جاتے ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ بڑا ہوا ہے. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا تھا، هو بضعۃ منی، یعنی فاطمہ میرے بدن کا جز ہے، ٹکڑا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن کا جز یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن کا ٹکڑا، ظاہر بات ہے کہ اس کا درجہ بہت بڑا ہے. اس وجہ سے علماء یہ فرماتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ بڑا ہوا ہے، اور آخرت کے اعتبار سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا ہوا. صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں بات ہوئی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنے ابا کا کیا بدن کا جز ہوں، ٹکڑا ہوں. اور یہ حدیث انہوں نے پڑھی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اور تو کچھ نہیں معلوم، لیکن قیامت میں جب کیا ہے ہر ایک آدمی جنت میں جانے لگے گا اور جائے گا تو میرا ہاتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ کے اعتبار سے، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جائیں گے میرے ہاتھ پکڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے جائیں گے. اور آپ جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوزہ ہیں، اس وجہ سے آپ کا ہاتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوگا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں جائیں گے وہاں آپ جائے گی. اس سے اندازہ لگا لو. بہرحال اس وجہ سے کہا کہ دنیاوی اعتبار سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ بڑا ہوا ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ بڑا ہوا ہے.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے سلسلے میں جن 4 یا 6 آدمیوں کو حدیث میں بہت زیادہ مہارت ہے، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شمار ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی جب کبھی کسی مسئلے میں اختلاف کرتے تھے یا جب ان میں کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا تھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ بھیجتے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فیصلہ کرتی تھی وہ فیصلہ آخر سمجھا جاتا تھا۔ بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو تعلق تھا، یہ میں نے آپ حضرت کے سامنے ابھی تمہارے سامنے ذکر کیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت لمبی بحث ہے اس میں، لیکن کیا ہے مختصر اتنا کافی ہے۔ اور آج کل کے حساب سے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 6 سال کی عمر میں شادی کرنا، 9 سال کی عمر میں رخصتی کرنا، حالانکہ 9 سال کی عمر میں کیا ہے بالغ ہو جائے، لڑکی اگر بالغ ہو جائے تو بالغ ہونے کے بعد شادی کرنے میں کوئی پریشانی نہیں۔ یہ تو ہمارے لوگوں نے 18 سال یا 21 سال کی عمر لگا رکھی ہے، اور اس میں جو فتنے ہوتے ہیں وہ آپ حضرت کے سامنے ہے۔ بہرحال بالغ ہونے کے بعد شادی کرا دی جائے تو پھر اس صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی یعنی رخصتی جب ہوئی تھی اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالغ ہو گئی تھی، جیسا کہ روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ اس وجہ سے لوگوں کا سال کو سامنے رکھ کر اشکال کرنا صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عرب کا جو ملک ہے وہ گرم ملک ہے، پھر اس کے بعد دوسری چیز ان کے لیے جو کھانا وغیرہ ہے اس میں بھی زیادہ تر کھجور وغیرہ کا کھایا جاتا ہے جو خود ہی گرم ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے آدمی کے کیا ہے بلوغ میں گرمی کی وجہ سے 9 سال میں بالغ ہو جاتی ہے، اور عورتیں 9 سال میں بالغ ہو سکتی ہے، اور 9 سال میں بالغ ہونے کے بعد اگر اس کا نکاح کر دیا جائے تو نکاح کرنا درست ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس عمر میں شادی کرنے کے سلسلے میں جو آج کل کیا فتنہ چلا ہوا ہے وہ فتنہ درست نہیں ہے، بلکہ اس سلسلے میں ان لوگوں کو صحیح حالات کا ہی علم نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو آپ دیکھیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عین شباب کے موقع پر، عین جوانی کے موقع پر، کہ جس وقت آدمی کیا ہے بالکل جوان ہوتا ہے، شہوت کا بھی کیا ہے پورا جوش ہوتا ہے، جوانی کا زمانہ ہوتا ہے، اس وقت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کیا، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 15 سال بڑی تھی۔ دوسری بات ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلے نکاح ہوا تھا، اور پھر یہ اس کے بعد کیا ہے وہ صحیح بات تھی، باقرہ بھی نہیں تھی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عین شباب کا جو زمانہ تھا، جو خاص کر کے کیا ہے جوانی کا زمانہ ہوتا ہے، تو وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزارا، اور تقریباً کیا ہے 25 سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے، اور جب تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسری عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں کیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا سے نکاح کیا، پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جب 6 سال کی ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کیا، اور اس سلسلے میں آگے آئے گا بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرشتوں کے ذریعے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا بھی گیا تھا اور بتایا بھی گیا تھا، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ تمہاری ازواج مطہرات میں ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل دکھلائی بھی گئی تھی، اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ یہی ہے
جو مقدر ہوگا، جو تقریر میں لکھا ہوا ہوگا وہ ہوگا۔ چنانچہ پھر جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 سال کی ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کیا، کیونکہ اس وقت ابھی وہ بلوغت کے قریب تھی، بالغ نہیں ہوئی تھی، اس وجہ سے رخصتی نہیں ہوئی۔ اور پھر جب مدینہ منورہ غزوہ بدر کا موقع ختم ہوا تو پھر اس وقت 9 سال کی ان کی عمر تھی، اور اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی۔ اور رخصتی میں کیا کیا ہوا تھا، کس طریقے سے رخصتی ہوئی تھی، وہ بھی حدیث بخاری شریف کی روایت میں ان قریب آگے آئے گا۔ بہرحال یہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو بات تھی وہ میں بتا رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 سال کی مدت میں شادی کرنا یا 9 سال کی مدت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بنا کرنے کے سلسلے میں جو باتیں پھیلائی جا رہی ہیں اور جو بے ادبی کی جا رہی ہے وہ سراسر غلط ہے، حقیقت حال کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ اس وجہ سے اس کی طرف زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ تعلق تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی۔ اسی وجہ سے کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض موت میں کل کہاں ہوں گا، میں کل کہاں ہوں، میں کل کہاں ہوں، اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر کے یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ عائشہ کے گھر میں کب ہوں گے۔ بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت میں نے تمہارے سامنے ذکر کی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ کیا ہے، بڑا ہوا ہے۔ تیسری بحث یہاں پر یہ ہے، ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین، مومنین ایمان والے لوگ جو ہیں ان کی یہ والدہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات یہ پوری امت کے لیے بمنزل ماں کے ہیں، یعنی ماں کا جو احترام ہے، ماں کا جو ادب ہے، وہ ادب وہ احترام ہمیں ان حضرات کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے یہ ام المومنین ہے۔ یہاں پر ایک بحث ہے کہ ام المومنین سے عام مراد ہے، یعنی پوری امت کے لیے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، سب کے لیے کیا ہے، حضرت ازواج مطہرات جو ہیں وہ ماں کے درجے میں۔ میں نے ابھی بتایا کہ ماں سے حقیقی ماں مراد نہیں ہے، بلکہ ماں سے مراد ہے کہ ماں کا جو احترام کیا جاتا ہے وہ احترام اس کے ساتھ کرنا ہوگا۔ اس وجہ سے کیا ہے، دوسرے جو حکام ہے اس حکام میں وہ اجنبیہ کی طرح ہے، ماں کی طرح نہیں ہے۔ اس وجہ سے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ ازواج مطہرات کے ساتھ بھی تخلیہ کرنا، تنہائی کیا جائز نہیں ہے۔ عام عورتوں کے ساتھ جس طریقے سے تنہائی کرنا جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے ام المومنین کے ساتھ بھی تنہائی کرنا جائز نہیں ہے۔ یہاں جو ان کو ماں قرار دیا گیا ہے وہ احترام اور اعجاز کی وجہ سے کہا گیا ہے۔ اس وجہ سے ان کی اولاد کے ساتھ کیا شادی کرنا بھی جائز ہے، اس وجہ سے کہ ماں کی اولاد تو اپنی بہن ہوگی، اپنا بھائی ہوگا، لیکن چونکہ یہ حقیقی نہیں، اس وجہ سے ان کی اولاد کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز اور درست ہے۔ تو دو بحثیں ہوئی، ایک تو یہ کہ یہ صرف مومنین کی ماں ہے یا پوری امت کی ماں ہے، جس میں مرد عورت سب کے سب شامل ہو گئی۔ اس میں بھی دو روایتیں ذکر کی جاتی ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ صرف مردوں کے لیے یہ ازواج مطہرات ماں کا درجہ رکھتی ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، پوری امت کے لیے یہ ماں کا درجہ رکھتی ہے، اس وجہ سے اس کو ام المؤمنین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المؤمنین ہے وہ روایت کرتی ہے کہ حارث ابن ہشام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ بہرحال سب سے پہلی بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ حدیث جو جیسا میں نے ابھی بتائی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سند کے ساتھ ہے، مسند عائشہ میں اس کا شمار ہوگا یا مسند حارث میں شمار ہوگا۔ اولاً تو پہلے یہ دیکھ لو کہ حارث ابن ہشام یہ کون صاحب ہے؟ حارث ابن ہشام ابو جہل، اصل میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ان کو کیا پہچانایا جاتا ہے اسماء رجال میں، لیکن اس سے زیادہ آسان یہ ہے کہ سب سے زیادہ مشہور ابو جہل
ہر ایک آدمی جانتا ہے کہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مخالف اور رشتے میں دیکھنے جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا. بہرحال یہ ابو جہل جو تھا، اس ابو جہل کا یہ بھائی ہے حارث ابن ہشام. سمجھ میں آیا؟ ابو جہل کا نام تھا عمرو ابن ہشام اور اس کا نام ہے حارث ابن ہشام. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر، یہ ویسے تو غزوہ بدر میں اسلام کے خلاف لڑنے آنے والوں میں حضرت حارث کا بھی شمار ہے، لیکن پھر کیا ہے، فتح مکہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر یہ ایمان لے آئے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے. ابو جہل تو مسلمان نہیں ہوا، وہ تو کیا ہے قتل کیا گیا، لیکن یہ حضرت حارث ابن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ غزوہ بدر کے کیا ہے فتح مکہ کے موقع پر اسلام لے آئے تھے اور ان کا اسلام بہت ہی مضبوط اور پکے مومنین تھے اور پکے مسلمان تھے. بہرحال حارث ابن ہشام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. اب یہاں پر ابھی میں جو بات بتا رہا تھا کہ یہ حدیث مسند عائشہ میں داخل ہے یا مسند حارث میں داخل ہے، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے یا حضرت حارث کی حدیث ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سنا. ہو سکتا ہے کہ حضرت حارث فتح مکہ کے موقع پر اسلام لے آئے تھے اور اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. اس وجہ سے حضرت حارث نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کے متعلق، وحی کی کیفیت کے متعلق سوال کیا تھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھی اور وہ جو انہوں نے سوال کیا تھا وہ سوال بھی انہوں نے سنا اور جو جواب دیا گیا وہ جواب بھی انہوں نے سنا، اور اسی کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے. تو یہ مسند عائشہ میں ہوئی، حضرت عائشہ کے روایت میں ہوئی. لیکن اگر دیکھا جائے اور یہ کہا جائے کہ حضرت حارث نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث کسی دوسرے واسطے سے، کسی دوسرے طریقے سے یہ پہنچی ہوئی ہوگی. تو اب وہ واسطے میں، طریقے میں دوسرا کون تھا وہ معلوم نہیں ہے، لیکن یہ تو تمہیں معلوم ہے اصحابی کلہم عدول، جتنے بھی صحابہ ہیں سب کے سب عادل ہیں، کسی صحابہ میں کوئی کمزوری، کوئی کمی نہیں ہے. اس وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس صحابی سے بھی یہ روایت سنی ہوگی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہی ہوگی تو یہ جہالت مانے نہیں ہے، اس وجہ سے کہ جس سے بھی سنا وہ خود صحابی تھے اور صحابی کا صحابی سے روایت کرنا اور اس صورت میں صحابی کو ذکر نہ کرنا حدیث کے لیے کوئی کمزوری اور ضعف کا سبب نہیں ہے. اس وجہ سے یہ حدیث میں ضعف نہیں ہوگا اور یہ روایت درست سمجھی جائے گی. ہاں بس صرف اس وقت یہ ہوگا کہ وہ مسند عائشہ میں نہیں ہوگی بلکہ کیا ہے مسند حارث میں ہوگی. وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حارث ابن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. حارث ابن ہشام کے متعلق میں نے بتایا کہ یہ ابو جہل کا کیا ہے بھائی ہے اور یہ مسلمان ہوا ہے. بہرحال اکرمہ ابو جہل کا بیٹا ہے، اس کا بھی ایمان لانا ثابت ہے جیسے کہ ہم قریب آگے معلوم ہوگا. لیکن کیا ابو جہل تھا وہ مسلمان نہیں ہوا اور یہ اپنی اس امت کا فرعون کہا جاتا ہے، بلکہ فرعون سے بھی بڑا فرعون ابو جہل کو کہا جاتا ہے، جیسا کہ ابو جہل کے قتل کا جب واقعہ آئے گا اس وقت میں تمہیں وہاں پر ذکر کروں گا انشاءاللہ. بہرحال یہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہشام ابن عروہ روایت بیان کرتے ہیں نبی عائشہ ام المومنین کہ حارث ابن ہشام نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقال یا رسول اللہ کیف یاتی الوحی. حضرت حارث ابن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیا اس کے الفاظ کو دیکھو، کیف یاتی الوحی، یعنی آپ کے پاس جو وحی آتی ہے اس وحی کس کیفیت سے آتی ہے، کس طریقے سے آتی ہے، اس کی تفصیلات آپ ہمیں بتائیے.
यहाँ दो चीजें हैं, एक तो ये कि वही को खुद मान रहे हैं, वही का जान रहे हैं, वही के ऊपर ईमान है, वही पर यकीन है, इस वजह से वही पर शक नहीं है, बल्कि वही की कैफियत के मुतालिक पूछ रहे हैं कि वही किस कैफियत से आ रही है। और ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कुरान पाक में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़या में अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया है, कैफ तुहिल मौता, या अल्लाह आप मुर्दों को किस कैफियत के साथ जिंदा करते हैं। मुर्दों को जिंदा करने में तो कोई सवाल नहीं, लेकिन किस कैफियत के साथ, किस तरीके से उसको जिंदा करते हैं, वो हमें मालूम करना है। तो इसी तरीके से हजरत हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सवाल किया, वो सवाल कैफ याती कल वही या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके ऊपर वही किस कैफियत से आती है, उस कैफियत को और हालत को मालूम करना मकसूद था। नफ्स वही में किसी किस्म का कोई शक नहीं था, वही के ऊपर एतमाद था, यकीन था, वो जानते थे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आती है। बहरहाल मैंने अभी बताया हजरत को कि हजरत हारिस इब्न हिशाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फतेह मक्का के मौके पर इस्लाम लाए थे, और जाहिर बात है कि उस वक्त में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहहरात में दाखिल थी, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बुदोबाश इख्तियार करती थी। इस वजह से अगर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खुद ही सुना हो और उसको रिवायत कर रही हो तो कोई मुस्तहबात नहीं है। और ये भी हो सकता है कि हो सकता है हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उस वक्त मौजूद न हो, तो किसी सहाबी से उन्होंने रिवायत किया होगा, और उस सूरत में उस सहाबी का जिक्र करना जरूरी नहीं है। बहरहाल इन्होंने पूछा कैफ याती कल वही हो, आपके पास वही किस तरीके से आती है, वही किसे कहते हैं, और कैफ के साथ बाबुन कैफ खाना में ये कैफ भी आ गया, याती कल वही हो। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में ये दो चीजें फरमाई जो अभी तुम्हारे सामने हदीस में आ रही है। यहाँ सवाल पैदा होता है कि इससे पहले बाबुन कैफ काना बदुल वही में जहाँ इब्तिदा में मैंने बताया था, वहां पर बताया था कि वही की कितनी किस्म है, उसमें एक कौल ये जिक्र किया था कि वही की 46 किस्म है, यानी 46 तरीके से वही आती है या आ सकती है। और फिर इसके बाद मैंने हजरत शेख नवर अल्लाह मरकदो की तहकीक जिक्र की थी कि हजरत शेख नवर अल्लाह मरकदो फरमाते हैं कि वही की सिर्फ 4 किस्में हैं, यानी वो 46 की 46 किस्में जो जिक्र की जा रही हैं वो सब के सब इस 4 किस्मों में आ जाती है। खैर बहरहाल 46 किस्म हो या 4 किस्म हो, तो उसमें से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 2 ही क्यों बताई, सब क्यों नहीं बताई? तो उसका जवाब ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अक्सर जो वही आया करती थी, वो इन्हीं 2 तरीके के मुताबिक आया करती थी। इस वजह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 2 तरीके को बताया, और दूसरे तमाम अक़साम या दूसरी तमाम बातें जो हैं उसको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफ़सीलात ज़िक्र नहीं की। बहरहाल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही जो आती थी, उस वही की जो कैफ़ियत है, उस वही की जो हालात हैं, उसमें ये 2 चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा कसरत के साथ होती थी, बहुत ही ज़्यादा कसरत के साथ आया करती थी। इस वजह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको यहाँ पर ज़िक्र किया। कैफ़ याती कल वहीयु, फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहयानन कभी-कभार आती है मेरे पास, मिस्ल सलसलतिल जरस। सलसला असल में लोहे की ज़ंजीर को कहा जाता है, कि उसमें जैसे एक कड़ी दूसरे कड़ी के साथ मिली हुई होती है, तो उसको सलसला से ताबीर किया जाता है। और जरस कहा जाता है ढोल को, लोहे की जंजीर को ढोल के ऊपर रखा जाए, और रखने के बाद उसको हिलाई जाए, और हिलाने के बाद एक किस्म का जो आवाज़ पैदा हो जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझ पर जो वही आती है,
تو وہ اس کیفیت کے ساتھ آتی ہے جیسے ڈھول پر کیا ہے کوئی لوہے کی زنجیر کو رگڑا گیا اور آواز پیدا ہوتی ہو، وہ آواز اس کی اس طرح میرے پاس وہی آتی ہے، اور وہ اشد علیہ، اور وہ مجھ پر بہت ہی زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ یعنی ڈول کے اوپر جس طریقے سے زنجیر کو رگڑنے سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے، اس کا کیا ہے معنی مطلب وغیرہ کو سمجھ میں نہیں آتا، اسی طریقے سے جب پہلی مرتبہ یا جب ابتدا میں وہی مجھ پر نازل ہوتی ہے تو یہ اس طریقے سے مجھ پر نازل ہوتی ہے اور وہ میرے لیے بہت ہی بھاری ہوتی ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سلسلۃ الجرس کا جو آواز ہے، یہ آواز وہی اصل میں تو وہی کی آواز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ جیسے ڈول کے اوپر زنجیر کو رگڑی جاتی ہے اور رگڑنے کے بعد جو آواز ہوتی ہے اس قسم کی آواز ہوتی ہے، تو یہ آواز ہوتی ہے۔ یہ آواز کس کی کیسی آواز تھی، کیا آواز تھی، اس کے متعلق شعراء نے مختلف جوابات دیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب وحی لے کر تشریف لاتے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام کی جو یہ آواز تھی وہ آواز اس طریقے سے تھی۔ سمجھنے کے لیے اگر میں تمہیں سمجھاؤں تو ابھی بارش کا موقع تمہارے یہاں چل رہا ہے، بہت بادل کالے کالے بادل آ جاتے ہیں اور اس بادل میں پھر گڑگڑاہٹ بھی ہوتی ہے، تو تمہیں وہ ایک گڑگڑاہٹ سی محسوس ہوتی ہے، حالانکہ وہ فرشتوں کی آواز ہے جو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کے لیے مقرر کر رکھے ہیں، وہ فرشتے اس بادل کو ادھر سے ادھر لے جاتے ہیں، ادھر سے ادھر لے آتے ہیں، اس کے لیے جو آواز کرتے ہیں وہ یہ آواز ہے۔ تو اصل تو یہ فرشتوں کی آواز ہے، لیکن چونکہ ہمیں پتہ نہیں چلتا اس وجہ سے ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ تو اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت جبریل علیہ السلام وہی لے کر تشریف لاتے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام کی یہ آواز تھی جو آواز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زنجیر کے کھنکار کی طرح یا زنجیر کے رگڑنے کے ساتھ ایک مساوات ہوتی تھی، پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی پوری ہو جاتی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھ لیتے تھے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی یہ پروں کی آواز تھی جو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے تھے اور پروں کو ہلاتے تھے، اس کی وہ آواز تھی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب وحی لے کر آتے تھے تو متعدد کیا ہے سینکڑوں کی تعداد میں دوسرے فرشتے بھی ساتھ میں ہوتے تھے کہ جس کی وجہ سے وحی میں کسی قسم کا شیطانی خلط یا ملاوٹ نہ ہو، اس وجہ سے ان کے ساتھ دوسرے فرشتے بھی آتے تھے۔ تو یہ جو سلسلۃ الجرس جو ہے وہ ان فرشتوں کے پروں کی آواز تھی، اس طریقے سے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ چوتھا کل ذکر کیا گیا ہے یہ کلام نفسی ہے، اللہ جل جلالہ ومن والہ کہ وہ کلام ہے یا اس کا آواز ہے، یہ آواز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوتی تھی اور اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ختم ہونے کے بعد وَيَفْسَمُ، تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا گیا ہے، کیا بتلایا گیا ہے، وہ سارا کا سارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ لیتے تھے۔ دوسری شکل جو آ رہی ہے وہ بھی ہے، لیکن اس سے پہلے ذرا سا یہ سمجھ لو کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ یا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی اگر تمباکو نہ کھاتا ہو اور کبھی وہ زیادہ مقدار میں تمباکو کھا لے، کبھی تمباکو والا پان آپ لوگوں نے کھایا ہوگا اور اس میں جب پہلی مرتبہ تمباکو کھایا ہوگا تو اس صورت میں تمہارا سر پھر جاتا ہے، سر گھوم جاتا ہے، سمجھ میں نہیں؟ تو اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہی آتی تھی تو وہی آنے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے ملائے اعلیٰ کے ساتھ تعلق ہوتا تھا
اور اس تعلق ہونے کی وجہ سے سر جو گھوم جایا کرتا تھا، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آواز اور یہ چیز محسوس ہوتی تھی۔ بہرحال اس قسم کے چیزیں ہونے سے وہی میں نہ تو کوئی شبہ پیدا ہو سکتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ ایک کیفیت سے دوسری کیفیت پر جاتے ہوئے، ایک حالت سے دوسری حالت پر جاتے ہوئے کیا ہے اس قسم کی چیزیں ہوائی کرتی ہے۔ دوسرے زیادہ تفصیل اگر اس کے دیکھو تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں پیدا کیا تھا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی زمین کی مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عالم سفلی کے ساتھ ہے۔ اب اس کے بعد وہی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترقی دی جاتی تھی، اور ترقی دے کر عالم سفلی سے عالم اولیاء کی طرف لے جایا جاتا تھا۔ پھر عالم اولیاء میں لے جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس درجے پر لے جایا جاتا تھا جس درجے پر حضرت جبریل ہو، تاکہ افہام و تفہیم، بات کرنا، بات کہنا، بات سمجھنا آسان ہو جائے۔ جب دونوں ایک ہی لائن پر ہوں گے، ایک ہی طریقے پر ہوں گے تو اس وقت فائدہ ہوگا۔ تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاکی درجے سے اٹھا کر نورانی درجے تک پہنچایا جاتا تھا، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت بھاری ہوتا تھا کہ انسان اپنی حالت کو چھوڑ کر غیر کی حالت کو اختیار کرے، تو یہ بہت ہی زیادہ مشقت اور پریشانی کا باعث ہوتی ہے۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاکی درجے سے اٹھا کر کیا ہے نورانی درجے تک پہنچایا جاتا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے لیول پر لے جایا جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام دونوں کا مقام یکساں ہو گیا، لیول یکساں ہو گیا، تو پھر اس صورت میں وحی وغیرہ کی باتیں ہوتی تھی۔ اس وجہ سے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مجھ پر بہت ہی زیادہ وہ اشدہ علیہ، یہ وحی اور یہ وحی کا یہ طریقہ مجھ پر بہت ہی زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی وہ مختلف طریقے پر آتی تھی، اور مختلف طریقے پر بتا دیا جاتا تھا، اور اس کی 46 قسمیں پہلے تمہارے سامنے ذکر بھی کی گئی ہے۔ لیکن عامتاً یہ دو طریقے تھے کہ اس میں عالم سفلی سے یا کیا ہے زمینی حالات سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر علوی اور نورانی اور ملکی درجے پر پہنچایا جاتا تھا، اور ملکی درجے پر پہنچانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی جاتی تھی۔ اس میں مشقت زیادہ ہوتی ہے۔ آدمی اس وقت کیا ہے دنیا میں اچھی طریقے سے ہے، پھر اس کے بعد اس کی حالت کو اس کا بدل جائے، کوئی دوسری حالت لی جائے تو ظاہر بات ہے کہ دوسری حالت میں مشقت زیادہ ہوتی ہے۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے اس طریقے میں بہت ہی زیادہ مشقت ہوتی تھی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے عالم سفلی سے اٹھا کر عالم علوی تک اٹھا لیا جاتا تھا، صلاحیت اور کیفیت پیدا کی جاتی تھی، اس طریقے سے بعض مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام جو کیا ہے صفت ملکوتیت میں فرشتوں کے کیٹیگری میں فرشتوں کے درجے میں تھے، ان کو فرشتوں کے درجے سے اتار کر انسانی درجے تک لایا جاتا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی عطا فرمایا کرتے تھے یا وہی کیا کرتے تھے۔ تو یہ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں اپنی کیفیات کو بدلنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اس وجہ سے آسانی کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام کی وحی کو اختیار کر لیتے تھے، اور حضرت جبریل علیہ السلام کی وحی کو اچھی طریقے سے جان لیتے تھے، سمجھ لیتے تھے۔ حدیث پاک میں آگے پڑھو گے تم، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس روز قیام میرے گھر پر تھا۔ حضور
अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बैठक जो होती है उस बैठक में तशरीफ फरमा थे और हजरत दहिया कल्बी रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ बातचीत कर रहे थे। हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने देखा कि हजरत दहिया कल्बी हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बातचीत कर रहे हैं। फिर इसके बाद हजरत दहिया कल्बी बातचीत करके चले गए तो फिर हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा के घर से निकले, मस्जिद में गए और मस्जिद में जाकर हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन से फरमाया कि मुझे अभी वही में ये बताया गया, ये बताया गया, ये बताया गया। हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझ पर अभी वही नाजिल हुई, तब मैं समझी कि जिसको मैं दहिया कल्बी समझी थी वो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, जो क्या है इंसानी शक्ल में हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए थे। बहरहाल तो इसमें यह है कि फरिश्ता अपनी फरिश्ते की कैफियत से नुज़ूल करके इंसानी मवाज़ना तक, इंसानी मेयार तक नीचे उतर कर बात करता था और इस सूरत में हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असली हालत में होते थे। इस वजह से हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तरीका आसान था और उसमें मशक्क़त वगैरह नहीं होती थी। और फिर जब वो वही ख़त्म हो जाती थी तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो वही नाजिल की गई, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो बताया गया, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अच्छी तरीके से जान लेते थे, समझ लेते थे। मिसल सल्सलतल जैसे वो हुआ अशद्दहु अलैया फयुफसमो और फयुफसिमो दोनों तरीके से पढ़ा जाता है। फिर जब वो हालत मुझसे खत्म हो जाती थी, वक़द वाइत वन्हु मैं उसको अच्छी फरिश्ते से अच्छी तरीके से समझ लेता था। यानी ये नहीं कि मेरा दिमाग क्या है माऊफ हो गया, मेरा दिमाग घूम गया, इसलिए क्या कहा, किस तरह कहा, वो कुछ पता नहीं चलता। जैसे मैंने अभी मिसाल बयान की थी कि आदमी पान में बहुत ज़्यादा तम्बाकू खा ले तो एक किस्म का उसका सर घूमना हो जाता है और घूमने उसे पता ही नहीं चलता, कोई क्या कहे बेहोशा हो जाता है पर या उसका दिमाग का कंट्रोल वगैरह कम हो जाता है वगैरह। तो यहाँ पर ये नहीं कि इसकी वजह से हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही में किस किस्म का कोई इश्तिबा होता था या वही के समझने में कोई मुश्किल होती थी, ये बात नहीं है। बल्कि फरिश्ते ने जब ये वही पूरी की, पूरी करने के साथ ही अल्लाह जल्ल जलालहू व मनवालहू हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही में क्या कहा गया, क्या मतलब है, उसकी पूरी तफसीलात अल्लाह जल्ल जलालहू व मनवालहू हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता देते थे और हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वही आने के बाद फौरन कातिबा ने वही को बुलाकर लिखवा भी लेते थे और लिखने के बाद क्या है मस्जिद नबवी में जाकर या साहबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के सामने जाकर फौरन बता भी दिया करते थे कि मुझ पर अभी ये आयतें वही की नाजिल हुई है। इस वजह से वही में किसी किस्म का कोई इश्तिबा, कोई शक या शुबा वगैरह की गुंजाइश नहीं है। वाई तो मिन अनहो माँ काला क्या कहा फरिश्ते ने, वह अहियानन और कभी यतमस्सल लियल मलक रजुलन मुतशक्कल होता है, शक्ल इख्तियार करता है फरिश्ता किसी आदमी की। अल्लाह जल्ल जलालहू व मनवालू ने फरिश्तों को और इसी तरीके से जिन्नातों को अल्लाह तबारक व तआला ने ये मलका और ये हालत अता फरमाई है कि वो जब अपनी शक्ल को बदलना चाहे, जिस तरीके से बदलना चाहे उनके लिए वो बदलना आसान हो जाता है। इस वजह से जिन्नातों के मुतालिक तुमने सुना होगा कि कभी क्या है वो सांप की शक्ल में आ जाते हैं, कभी दूसरी शक्ल में आ जाते हैं। और फरिश्ते के लिए भी ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको मखसूस शक्ल पर पैदा किया है। जिन्नातों को भी अल्लाह तबारक व तआला ने मखसूस शक्ल पर पैदा किया है, लेकिन इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने अहसन तक़वीम बेहतरीन अंदाजे से पैदा किया है। इस तरीके से, इस वजह से जिस तरीके से हमारा मुंह है, हमारी आंखें हैं, हमारा कान है, हमारी नाक है, हमारे होंठ है, बेहतरीन तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने
انتخاب کر کے اس طریقے سے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اس شکل پر، اس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو وہ پیدا نہیں کیا، اس شکل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناتوں کو بھی پیدا نہیں کیا، بلکہ ان کی شکل اور ان کی صورت بھی اپنے اعتبار سے الگ ہے۔ تم لوگ کہا کرتے ہو پتہ نہیں کہ دارالحکامے میں کئی جنات ہے، وہ کہیں دیکھتے ہیں، کہیں کسی سے ملتے ہیں، کسی سے بات چیت کرتے ہیں، تو جنہوں نے جنات کو اصلی شکل میں دیکھا ہوگا وہ تو بیچارہ بے ہوش ہو کر گر گیا ہوگا، بخار آ رہا ہوگا، وہ سمجھ میں آئے نہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی اصلی حالت میں 2 مرتبہ دیکھا ہے، اور جب بھی دیکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے ہوش ہو کر گر گئے ہیں۔ بہرحال حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے تو اپنی حالت کو بدل کر کبھی انسانی شکل میں، کبھی کسی شکل میں، کبھی کسی طریقے ساتھ، یا حضرت دحیہ قلبی جو کہ صحابہ میں سب سے زیادہ خوبصورت صحابی حضرت دحیہ قلبی تھے، اس وجہ سے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی حضرت دحیہ قلبی کے شکل میں تشریف لایا کرتے تھے۔ ابھی عنقریب ایک حدیث آئے گی کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، شدید البیاض الثوب، کپڑے بالکل وائٹ سفید، جس پر ذرا بھی کسی قسم کی کوئی گندگی نہیں، کسی قسم کا بھی کوئی اس کے اوپر اثر نہیں، اور اجنبی اتنا کہ ہم میں سے کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ عنقریب حدیث آئے گی، حدیث جبریل سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو وہاں پر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ایک عام دیہاتی کی شکل میں تمام صحابہ کے سامنے تشریف لائے، اور لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کے وغیرہ جب حدیث آئے گی تو اس وقت وہاں اس کی تفصیل آئے گی۔ اس وقت مجھے یہ بتانا ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل میں بھی تشریف لایا کرتے تھے، اور انسانی شکل میں تشریف لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا القاء فرمایا کرتے تھے۔ اور میں نے ابھی بتایا کہ پہلی صورت میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترقی کرنا پڑتی تھی، اور اونچے فرشتے کے لیول پر پہنچنا پڑتا تھا، اور پھر وہی آتی تھی، وہ بہت بھاری لگتا تھا۔ اور اس دوسری صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لیول پر، یعنی انسانیت ہی کے لیول پر ہوا کرتے تھے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو تنزل اختیار کرنا پڑتا تھا، اور وہ ملکوتیت سے انسانیت کے لیول پر آتے تھے، اور آنے کے بعد پھر بات کرتے تھے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ آسان لگتا تھا، اس وجہ سے کہا کہ وحیاناً یتمثل لی الملک رجلا، کہ فرشتہ تمثل اختیار کرتا تھا، صورت اختیار کرتا تھا آدمی کی، اور پھر وہ مجھ سے بات کرتا تھا۔ فَأَعِيَ مَا يَقُولُ، پس میں اس آواز کو سمجھ لیتا تھا، پتہ چل جاتا تھا، محفوظ کر لیتا تھا، ما یقول، وہ کیا کہتا ہے، تو یہ میرے لیے آسان ہوتا تھا۔ تو یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کے سلسلے میں 2 طریقے جو عامتاً ہوا کرتے تھے وہ یہاں پر ذکر کیا گیا۔ اب اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو وحی کا ثقل، وحی کا بوجھ اتنا زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑتا، شدید سردی کے ایام میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت وحی آتی تھی تو وحی آنے کے وقت میں پیشانی کے اوپر سے پسینہ کی بوندیں ظاہر ہو جاتی تھی، اور جس طریقے سے نل میں سے نل کھول دو تو پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے شدت کی وجہ سے، وحی کے بوجھ کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سے بھی بہت کثرت کے ساتھ پسینہ بہنا شروع ہو جاتا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے جیسے نل کھول دیا ہو اس طریقے سے پسینہ بہت ہی زیادہ بہا کرتا تھا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قالت عائشہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ میں نے دیکھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ یہ بیان کیا کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے بہت پیشانی سے بہت ہی زیادہ پسینہ لقد رأيته ينزل علیہ الوحی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے فی الیوم شدید البرد اور وہ دن سخت سردی کا دن ہوتا تھا اور سردی کے وقت میں پسینہ نکلنا ویسے بھی بہت مشکل ہوتا ہے. آپ حضرت جانتے ہیں کہ گرمی ہوتی ہے تو ذرا سی حرکت کرو ذرا سا ادھر ادھر چالو دوڑو تو فوراً پسینہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور جب سردی کے دن ہوتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہے پسینہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن یہاں تو یوم شدید البرد سخت سردی کے دن میں بھی اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو وحی کے بوجھ کی وجہ سے وحی کی ثقل کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پسینہ اتنا شدید بڑے فیوسم عنہ وان جبی نہ ہو اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین مبارک پیشانی مبارک لیتفسد عرقن عرق مانے پسینہ پسینہ کو کیا ہے بہت زیادہ نکالتے تھی بہت زیادہ پسینہ نکلتا تھا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی آتی تھی تو یہ ہوتا تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بابن کیف کان بدء الوحی میں یہ حدیث ذکر کی اور اس حدیث کو ترجمۃ الباب سے جوڑنے میں کوئی پریشانی نہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وحی کی کیفیت کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں اور اس میں وحی کس کیفیت کے ساتھ کس طریقے سے طاری ہوتی تھی وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے صاف طور پر معلوم ہو گیا اور پتہ چل گیا. اور میں نے بتایا کہ 46 قسمیں ہیں لیکن یہ 2 قسمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت کثرت کے ساتھ طاری ہوتی تھی. جی حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن زبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلا وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة رضي الله تعالى عنها فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغزني حتى فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فقطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فقطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فواده فدخل على خديجة بن خويلد رضي الله تعالى عنها فقال زمل. میں کبھی کبھی غلط بھی سن لیتا ہوں اس لیے اپنی تصحیح کے لیے پوچھ رہا ہوں خدیجہ ابن خویلد یا بنت خویلد؟ بنت. تو پھر ابن کیوں پڑھا؟ فدخل على خدیجة ابن خویلد رضی اللہ دیکھو پھر ابھی بھی وہی پڑھا نہیں. فدخل على خدیجة بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنها فقال زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة رضي الله تعالى عنها وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة رضي الله تعالى عنها كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة رضي الله تعالى عنها حتى أتت به روقة ابن حتى أتت به ورقة ابن روکا کہاں سے آ گیا تھا پھر؟
حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن عمي عائشة عمي خديجة رضي الله تعالى عنها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبراني ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة رضي الله تعالى عنها: يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جزاعا، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجوك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجي أو مخرجي هم. قال نعم. میرا خیال سے تم نے سمجھا ہوگا کہ ایک ہی حدیث ہوگی، دوسری حدیث تو ہونے والی ہے نہیں، اس لیے دوسری حدیث کو مطالعہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ أو مخرجي هم. قال نعم. لم يأتيك رجل قط بمثل ما جئت به إلا عدي، وأن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. قال ابن شهاب وأخرجني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنها قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت: زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. فحمي الوحي وتتابعوا عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعوا هلال بن رداد عن الزهيري، وقال يونس زہیر یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ کہاں سے آ گئی؟ عن الزهري وقال يونس ومعمر بوادره. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بابن کیف کان بدء الوحی میں اب یہ تیسری حدیث تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ حدثنا یحییٰ ابن بکیر قال اخبرنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب زہری عن عروہ ابن زبیر عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ قالت: اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ فی النوم۔ آدمی رویا خواب دیکھتا ہے، اس خواب کے بھی بہت سارے اقسام ہیں اور بہت ساری اس کی تفصیل ہے۔ بعض رویا صالحہ ہوتے ہیں اور بعض رویا صادقہ بھی ہوتے ہیں۔ رویا صالحہ اچھے خواب، رویا صادقہ سچے خواب۔ یہ تو کیا ہے، انسان کے لیے مفید ہے۔ اللہ جل جلالہ و امن والہ اس خواب کے ذریعے سے بعض مرتبہ انسان کو بتلا بھی دیتے ہیں اور غیب کی چیزوں سے بھی بعض مرتبہ
اس کو بتلا دیا جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، کس طریقے سے بھی بتاؤں گا وہ. لیکن رویا کاذبہ یا رویا شیطانیہ یا رویا نفسانیہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. آج کل ہم لوگوں کو لے رویا صادقہ، رویا صالحہ، سچے خواب اور اچھے خواب کے لیے جو کیفیت ہونی چاہیے، جو کیا ہے بدن اپنی حالات ہونی چاہیے، وہ حالت تو ہماری ہے نہیں. اس وجہ سے جو کچھ ہم دن بھر غور کرتے ہیں، دن بھر دیکھتے ہیں، دن بھر سوچتے رہتے ہیں، بعض مرتبہ خواب میں اسی سوچ کے مطابق دکھلایا جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بلی کے خواب میں چھچڑے. بلی جو ہے وہ خواب میں بھی چھچڑے کو دکھانے کے متعلق غور کرے گی، سوچے گی، وہی دیکھے گی وہ. تو اس طریقے سے ہمارے جو خواب ہے وہ خواب کو کیا ہے ہم لوگ بہت ہی اونچا درجہ دے لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں کیونکہ ہمارا تعلق نفس کے ساتھ لگا ہوا ہے، نفس غالب ہے، اس لیے نفسانی خواب بھی ہوتے ہیں. بعض مرتبہ شیطان بھی ہمارے سامنے خواب کو پیش کرتا ہے اور وہ انسان کا دشمن ہے، اور وہ ہم کو پریشان کرنے میں اور وہ ہم کو پریشان دیکھنے میں ان کو مزہ آتا ہے. اس وجہ سے ڈراؤنے خواب، پریشان حال خواب شیطان ڈالتا ہے. ایسے خواب اگر آئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج فرمایا ہے، وہ علاج کر لینا چاہیے. آنکھ کھلتے ہی ڈر کے مارے، گھبراہٹ کے مارے آنکھ کھل جائے تو آنکھ کھلتے ہی تھو 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 اس طریقے سے 3 مرتبہ تھتکار کر اور تعوذ پڑھ کے اعوذ پڑھ کر کیا ہے لا الہ وغیرہ پڑھ کر دوسری کروٹ پر لیٹ جانا، یہ بتایا گیا ہے. اور اس خواب کو کسی سے ذکر نہ کرنا تو اس کے خواب کے برے اثرات سے بچا دیتا ہے. اس وجہ سے اس طریقے کو اختیار کرنا چاہیے. بہرحال سب سے پہلے تو یہ خواب کیا چیز ہے وہی ذکر کرنا چاہیے تھا، لیکن اس سے پہلے میں تقسیمات میں وغیرہ میں آ گیا کہ عامتاً ہم لوگوں کو خوابوں کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں اور خوابوں ہوئی کے بڑا معیار سمجھ رکھا ہے، اس کی بات نہیں ہے. حضرت معصوم رحمۃ اللہ علیہ، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، اور اسی طریقے سے ہمارے شیخ اور اسی طریقے سے ہمارے کیا ہے استاد حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ کے یہاں خواب مبشرات اس کا تو واقع میں اس کا تو مقام ہے، اس کا تو درجہ ہے. لیکن ہم لوگوں کے جو یہ خواب ہوتے تھے وہ چونکہ نفسانی، شہوانی، شیطانی وغیرہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس خواب کا کوئی زیادہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے اور اس خواب کے اوپر زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. بعض حضرات جو ہیں وہ خواب کے پیچھے ایسے پڑ جاتے ہیں کہ ہر جگہ پر خواب، ہر جگہ پر خواب، ہر جگہ پر خواب، اور اسی خواب ہی کو بزرگی کا معیار سمجھتے ہیں. یہ ذرا زیادتی ہے، اتنا زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے. بہرحال حضرت شیخ معصوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ کیا ہے بادشاہ بن گیا اور اس بادشاہ بن کر وہ سارے احکامات اور ساری نعمتیں، ساری حالتیں، سارے مزے کر رہا ہے وہ، لیکن آنکھ کھلی تو وہ جہاں کا تھا وہی ہے، وہ ساری بادشاہت وغیرہ ختم ہو گئی. تو اس مثال کے ذریعے سے وہ بتانا چاہتے تھے کہ خواب کے ذریعے سے آدمی کو خواب پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے کو بزرگ سمجھنے لگے، بڑے سمجھنے لگے، اور پھر کچھ نہ ہو یہ اچھا نہیں ہے. اس کی جگہ پر تو آدمی کیا ہے اپنی حالت کے اوپر شاہی طریقے پر ہو، اچھے طریقے پر ہو، اچھی حالت میں ہو، وہ سب سے زیادہ اچھا ہے. بہرحال میرا اس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم خواب کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ذرا سا ہر خواب کو رویا صالحہ سمجھ رہے ہیں، ہر خواب کو رویا صادقہ سمجھ رہے ہیں، ہر خواب کو اپنا ایک مقام سمجھ رہے ہیں. یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اس وجہ سے ان سارے خواب رویا صادقہ نہاں حضور جتنا آدمی سچا ہوگا، جتنا آدمی نیک ہوگا، جتنا آدمی اچھا ہوگا، اتنا ہی اس کا خواب
عمدہ ہوگا، سچا ہوگا، صحیح ہوگا، یہ اپنی جگہ پر ہے۔ اس وقت جو میں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں یہ ہے کہ ہم لوگ جو خواب کے اوپر جو اہمیت دے رہے ہیں اتنی زیادہ نہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ آدمی جب سوتا ہے تو سونے کے وقت میں اس کی روح اس کے بدن سے نکلتی ہے، اور نکلنے کے بعد اللہ جل جلالہ و امن والوں کے حضور پہنچتی ہے۔ اسی وجہ سے سونے سے پہلے باوضو سونا چاہیے، سنت بھی یہی ہے۔ جب باوضو سوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب یہ روح پہنچتی ہے تو اس روح کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا ہے، سجدہ کرتی ہے۔ اور اگر کیا ہے باوضو نہ سویا ہو تو اس صورت میں پھر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہوتی، اور پھر وہ وہاں سے واپس آ جاتی ہے۔ بہرحال روح کو سونے کی حالت میں جو انسان کے بدن سے الگ ہوتی ہے اور ملائے اعلیٰ میں جاتی ہے، تو ملائے اعلیٰ میں جاتے ہوئے یا ملائے اعلیٰ سے واپسی میں اللہ جل جلالہ و امن والہ بعض مرتبہ اس کی روح کو کچھ حالات، کچھ کیفیات، کچھ چیزیں، کوئی چیزیں جو کیا ہے متمثل ہوئی ہوتی ہے، وہ ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بتا دیتے ہیں، اور وہ روح اس کا ادراک کر لیتی ہے۔ یہ خواب ہے، اور یہ خواب روئے صادقہ ہے، روئے صالحہ ہے، اور کیا ہے سچے خواب ہے۔ اور بعض مرتبہ اسی روح کو شیطان کوئی ڈراؤنی شیطانی چیز وغیرہ دکھلا دیتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ کبھی نفس اپنے طور پر اپنا جو چیز اس کو اچھی لگتی ہے، جس کو بلی کے خواب میں چھچھڑے کہہ دیا میں نے، تو اس طریقے سے وہ چیز دیکھ لیتا ہے، اور پھر وہ کیا ہے اٹھنے کے بعد غسل کرنے کے لیے دوڑتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال یہ سارے کے سارے جو خواب ہے نفسانی ہے، شہوانی ہے، شیطانی ہے، سمجھ میں آ گیا۔ اور جو یہ خواب اللہ تبارک و تعالیٰ ملائے اعلیٰ میں آتے ہوئے یا جاتے ہوئے دکھلا دیتے ہیں، یہ سچے خواب ہوتے ہیں، یہ صحیح خواب ہوتے ہیں، یہ درست خواب ہوتے ہیں۔ اور جو چیز دکھلائی گئی ہے وہ صورت مثالیہ کے ذریعے سے بتائی گئی ہے، اس وجہ سے اس کی تعبیر کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس تعبیر کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ اس نے جو دیکھا وہ کیا تھا، اور اس میں کیا بتایا گیا اور کیا کہا گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو خواب غلط بھی نہیں ہے، اور ہر خواب سچا بھی نہیں ہے، نفسانی، شہوانی، شیطانی وغیرہ بھی ہوتا ہے۔ تعبیر دینے والا خواب کو سن کر سمجھ لیتا ہے کہ اس میں کتنا نفسانی ہے، کتنا شیطانی ہے، کتنا شہوانی ہے، اور کتنا سچا ہے۔ اور بعض آدمی کے خواب بالکل سچے بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ جو خواب ہے اس کو نبوت کے 46ویں حصے کا ایک حصہ قرار دیا گیا ہے، اس وجہ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی نازل ہونے سے پہلے 6 مہینے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ساتھ قرب کرنے کے لیے اللہ جل جلالہ و امن والوں نے یہ رویا صادقہ، رویا صالحہ، سچے خواب دکھلانے شروع کر دیے، اور بالکل اتنے سچے ہوتے تھے کہ جس کی تعبیر بھی نہیں ہوتی تھی۔ خواب میں جو دیکھا بے نہیں اسی کا ظہور ہوتا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 مہینے تک اس طریقے سے رویا صادقہ، رویا صالحہ کی کیفیت طاری رہی، اور جو خواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے بے نہیں اس کا وقوع ہوتا تھا۔ اس کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو ملائے اعلیٰ کی طرف کیا کھینچنا اور نسبت کرنا اور مناسبت پیدا کرنا مقصود تھا۔ چنانچہ 6 مہینے تک اس طریقے سے ہوتا رہا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آئی، اس وحی کے متعلق تمہیں معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں وحی کا نزول ہوا۔ 13 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے، اور 13 سال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اور ہجرت کر کر مدینہ منورہ تشریف لائے، اور مدینہ منورہ میں 10 سال رہے۔ تو گویا کہ 23 سال تک
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع رہا، باقی رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دوسرے جو انبیاء آئے تھے ان کے اوپر بھی وحی آتی تھی، لیکن وہ وحی حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام لا کر ایک ہی وقت میں دے دیتے تھے۔ کسی کے پاس حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام 5 مرتبہ تشریف لائے، کسی کے پاس 6 مرتبہ تشریف لائے، کسی کے پاس 10 مرتبہ تشریف لائے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رب العالمین تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا، وہ پورا قرآن ایک مرتبہ نازل نہیں ہوا، بلکہ 23 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے جیسے ضرورت پیش آتی رہی اتنا اتنا قرآن پاک نازل ہوتا رہا۔ کبھی ایک لفظ قرآن پاک کا نازل ہوا، کبھی ایک آیت نازل ہوئی، کبھی 2 آیت نازل ہوئی، کبھی پوری سورت نازل ہوئی۔ اس طریقے سے مختلف طریقے پر جیسا جیسا مناتا حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہر مرتبہ تشریف لاتے رہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کرتے رہے، اور کئی مرتبہ بلکہ سینکڑوں مرتبہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آنا، نازل ہونا پڑا، بخلاف دوسرے انبیاء کے کہ ان کے پاس اتنی کثرت کے ساتھ وحی نہیں آتی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے سے 6 مہینے پہلے اصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، وہ طریقہ اس حدیث پاک میں تمہارے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تخلیہ میں آپ لوگوں کو تصوف والوں کے یہاں یا تصوف والوں کے یہاں ایک خاص کیفیت ہوتی ہے جس کو تخلیہ کہتے ہیں، خلوت خانہ گوشہ نشینی کو ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ پتہ نہیں جانتے ہیں کہ نہیں، یا ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات بھی اس لائن پر گوشہ نشینی اختیار کیے ہوئے ہو۔ نہیں سمجھ میں آتا تھا، جانے دو۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں جو لوگ اپنی اصلاح کے لیے جایا کرتے تھے ان کو گوشہ نشینی کا موقع مل جایا کرتا تھا، اور ان کو وہاں جو اصول تھے، قوانین تھے، اس میں سے یہ تھا کہ ایک کو دوسرے کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں، ایک کو دوسرے کے ساتھ بات کرنے کی اجازت نہیں، ہر ایک آدمی اپنے طور پر اپنا اپنا جو کام ہے، اپنا اپنا جو معمول ہے وہ معمول پورا کریں، اور معمول پورا کرنے کے بعد پھر جو باقی وقت ملے جس میں مراقبہ کرتا رہے، توجہ کرتا رہے، دھیان کرتا رہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نسبت پیدا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت حاصل ہو۔ یہ گوشہ نشینی ہے، یہ تنہائی ہے، یہ تنہائی بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج کل ہم لوگ تنہائی اختیار نہیں کرتے، بلکہ ہر وقت کیا ہے، مجلس قائم کیے ہوئے ہیں، کچھ نہیں تو ٹی وی کے ساتھ، کچھ نہیں تو موبائل کے ساتھ۔ اس وجہ سے تنہائی کا موقع نہیں ملتا، اور تنہائی کا موقع نہ ملنے کی وجہ سے ہماری روحانی ترقی وغیرہ نہیں ہوتی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تنہائی کو اختیار کیا کرتے تھے، اور تنہائی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جگہ کا انتخاب فرمایا اور جو طریقہ اختیار فرمایا وہ طریقہ بھی اپنے آپ میں بہت ہی اونچا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے بھی اس طریقے سے وہ تنہائی اختیار کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب تنہائی اختیار کی تو پھر کسی نے کوئی اس پر تعجب یا نکیر وغیرہ نہیں کی، بلکہ یہ سمجھے کہ ان حضرات کا، ان خاندان والوں کا تو معمولی ہے تنہائی اختیار کرنا، اور الگ رہ کر کیا ہے مراقبات وغیرہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت وغیرہ کرنا، اور وہی کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہوں گے۔ اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب نکاح ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
جو مال اور دولت دے رکھی تھی اس مال اور دولت کی وجہ سے وہ وجدک علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک کہاں گیا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک خیر قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تہی دس غریب پایا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی غربت کو اور پریشانیوں کو دور کر دیا اور مالداری عطا فرمائی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کی وجہ سے اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون اور تسکین حاصل ہو گئی اور تسکین حاصل ہونے کے بعد بچپن ہی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیک تھے متقی تھے پرہیزگار تھے اور کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب تھے نبی تھے اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلط قدم کوئی غلط بات نہیں ہوئی بچپن میں جیسے کہ بچے چھوٹے بچے کھیل کود میں مصروف ہوتے ہیں مشغول ہوتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بھی کھیل کود کی طرف مصروف اور مشغول نہیں ہوئے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جوانی کا زمانہ آ گیا 25 سال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت وغیرہ کی اور تجارت میں بھی کمال حاصل کر لیا اور پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بھی ہو گیا اس وجہ سے معاشی طور پر دنیاوی طور پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی نہیں رہی تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی طرف ہدایت کے راستے کی طرف دنیا کے ماحول کو دیکھ کر اس ماحول کی برائی کو دیکھ کر سمجھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے راہ کو سچے راستے کی تلاش میں پریشان تھے اور اسی پریشانی کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلوت نشینی اور اجرت نشینی یا یہ کہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی کو پسند کرتے تھے اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مکہ مکرمہ میں ہی غار ہیرا ایک جگہ ہے وہاں پر ہیرا پہاڑ کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے اور تشریف لے جانے کے بعد کئی دنوں تک بلکہ مہینے تک 6 مہینے تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی کو اختیار کرتے تھے وہ تنہائی کس طرح ہوتی تھی کیا ہوتی تھی وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے کل بتائیں گے بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی کے لیے جو جگہ انتخاب کی وہ مکہ ہی میں ایک پہاڑ پر اور مکہ کے شور و شغف مکہ کی کیا ہے مکہ کی انسانی آبادی سے دور اور کیا ہے اتنا دور بھی نہیں کہ مشکل ہو جائے بلکہ قریب بہرحال غار ہیرا جبل نور سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے اور غار ہیرا ایک غار ہے اس میں ابتدا میں جب جوانی کا زمانہ تھا اور موقع تھا تو ہم بھی جوش میں چڑھے تھے لیکن اتنی مشقت اتنی تکلیف ہوتا اس وقت ابھی اتنی تکلیف لگ رہی ہے جبکہ وہاں کچھ سیڑھیاں ویڑیاں بھی بن گئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کچھ بھی نہیں تھا ایسے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تشریف لے گئے ہوں گے حضرت خدیجہ کبریٰ روٹی پہنچانے کے لیے کھانا پہنچانے کے لیے کیسے جا رہی ہوگی وہ سب کا تصور تو اسی وقت اس غار پر چڑھے ہم لوگ بھی چڑھے تھے ایک مرتبہ اور جس غار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی وہ غار بھی ہم نے دیکھا اور وہ غار کو جو دیکھا تو اس غار سے سیدھا سامنے بالکل مکہ مکرمہ اور کیا ہے بیت اللہ نظر آتا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ کر بیت اللہ پر نظر بھی ڈال رہے ہوں گے بیت اللہ کو دیکھ بھی رہے ہوں گے آج کل تو چونکہ وہاں بہت بڑی بلڈنگ بن گئی ہے اس وجہ سے وہ دکھائی نہیں دیتا خیر بہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں تشریف لے جاتے تھے اور کئی دنوں تک مہینے تک
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تنہائی اور تخلیہ اختیار کیا کرتے تھے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ چشمہ والا عبارت پڑھ رہا تھا کیا؟ جی. اچھا، مطالعہ کر کے نہیں آیا تھا. کہتا کہ مطالعہ ایک حدیث کا کر کے آیا تھا. مجھے تھوڑا معلوم تھا کہ 2 حدیث آج ہوگی. روزانہ ایک حدیث ہوتی ہے، ایک حدیث ایک لکھا بھی ہے. ٹھہر جا، ابھی بند تو نہیں کیا ہے؟ بند کر دیا؟ نہیں، چالو. چالو آواز آ رہی؟ جی. ایک جگہ پر حضرت مفتی محمود صاحب تشریف لے گئے. کسی مدرسے کے والوں نے بلایا اور یہ بتانے کے لیے کہ مدرسے میں تعلیم ہو رہی ہے. مجھے چند طلباء تھے، ہر ایک کو ایک ایک حدیث دے دی کہ اچھی طریقے سے زبر زیر پیش وغیرہ دے کر اچھی طریقے سے حدیث کو یاد کر لو. حضرت مفتی محمود صاحب آئیں گے تو پڑھنا پڑے گا، اور جو تم پڑھو گے اور ہر ایک آدمی کیا ہے زبر زیر کے ساتھ صحیح پڑھے گا تو معلوم ہوگا کہ اس مدرسے کا معیار بہت اونچا ہے. حضرت مفتی محمود صاحب تشریف لے گئے. حضرت مفتی صاحب بہت ہی زیادہ حساس تھے، بہت ہی زیادہ ذہین تھے. وہ سمجھ گئے. اب جب حدیث پوری ہونے کے، جب دوسری حدیث کے پڑھنے کا نمبر آیا تو وہ جو قریب میں بیٹھا ہوا تھا اس کو کہا کہ بھائی ذرا پانی لے کے آؤ. وہ پانی لینے گیا تو اب وہ اس کی حدیث کے جو پڑھنے کا نمبر تھا وہ اب دوسرے کے پاس آیا جس نے وہ دیکھی ہی نہیں تھی. سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ جی. چلو کافی ہے، اتنے آدھے قصے سے ہی تم لوگ سمجھ جاتے ہو تو کافی ہے. بس جاؤ بھاگو یہاں سے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.